خالد صاحب میرا جو ہے نا جسٹ کوئکلی ٹو گو بیک ٹو ون آف آور ارلیئر ایپیسوڈز، اس کے اندر میں نے آپ سے ایک سوال پوچھا تھا کہ ویسٹرن معاشرے کے اندر ان کے گھر کا جو اسٹرکچر ہے وہ دے مسٹ بی ڈوئنگ سم تھنگ رائٹ، جس کی وجہ سے جو ہے وہاں کا معاشرہ جو ہے جسے ہم ہمیشہ کہتے ہیں خاندانی نظام تباہ ہو گیا ہے، ویسٹ کے اندر ہمارا نظام بہت اچھا ہے. میرے ایک دوست ہے رانا صاحب، پرسوں میری ان سے ملاقات ہوئی تھی. ہی ہیڈ اے کامنٹ آن دیٹ جو اس چیز سے ہی مناسبت رکھتا ہے جس سے آپ نے بات کی ہے. انہوں نے کہا تھا کہ وہ ہی اسٹل کنونسڈ ہے، اور کیونکہ ہی از اے ریگولر ٹریولر ٹو یورپ، انہوں نے کہا کہ ان کا خاندانی نظام تباہ ہو چکا ہے بالکل. کہتے ہیں مگر انہوں نے یہ کیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ملک کا جو نظام ہے ان کا جو انفراسٹرکچر ہے، جو اصول اور قواعد ہے، وہ اتنی سختی سے جو ہے وہ بچپن سے اسکولوں سے لے کے اور قانونی طور کے اوپر وہ اتنے اسٹرانگلی جو ہے وہ امپلیمنٹڈ ہیں. جیسے آپ نے کہا تھا کہ سڑک پار کرنے کا طریقہ یہ وہ سب، اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. جیسے آپ نے بھی کہا کہ یہ اسٹوڈنٹ یونینز اور یہ وہ سب جو ہے سینٹر جو ہے وہاں پہ وہ اتنا سختی سے ہے کہ آپ کو جو ہے لائن بنا کے کھڑا ہونا ہے، آپ کو سپیڈ کی جو ہے پابندی کرنی ہے، آپ کو بجلی چوری نہیں کرنی. مگر اس کی وجہ سے انہوں نے کہا ہے کہ جو ہے نا کہ مین چاہے آس پاس کچھ بھی گر رہا ہو مگر وہ سسٹم جو ہے نا ہمیشہ انٹیکٹ رہتا ہے. بالکل، یہ اصل میں جس چیز کی ضرورت ہے نا وہ بیلنس ہے. ہمارے ہاں کیا ہوا ہے، اور میں ایک بات سوچ سمجھ کے کہہ رہا ہوں کہ خاندانی نظام ضرورت سے زیادہ اسٹرانگ ہو گیا. اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ بس خاندان ہے، میں نے اپنے والدین کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے کرنا ہے. اتنی محدود سوچ ہو گئی ہے کہ قوم معاشرہ کچھ بھی نہیں ہے. تو آئی تھنک ویسٹ میں بھی غلط ہو رہا ہے، ہمارے یہاں بھی غلط ہو رہا ہے. ایک بیلنس ہونا چاہیے. خاندانی لیول پر ہمیں یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہم جس معاشرے کے حصہ ہیں، جس ملک کے باشندے ہیں، ہمیں لازماً اس کے قوانین کی پابندی کرنی ہے. جی بالکل صحیح. اگلی بات جو اس میں آتی ہے جو بہت پرٹیننٹ بھی ہے اور ہمیشہ میں نے آرگنائزیشنز کے اندر بھی دیکھی ہے کہ اگر آپ کو کسی سے کسی قسم کا کوئی اختلاف ہے ٹو ڈو اٹ ان پرائیویٹ. وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا کہ اس کو پبلک شو بنائیں جو ہمارے یہاں بنایا جاتا ہے کہ پتہ چل جائے سب کو کہ ہے کہ جی میری بڑی طاقت تھی، دیکھیں میں نے اس کو چپ کرا دیا. اور یہ شاید جو ہے یہ ہمارے تہذیب کا بھی طریقہ ہے کہ آپ جو ہے ہمیشہ پرائیویٹلی لوگوں کی تنبیہ کیجیے. یہ ٹھیک ہے خاطر خان صاحب؟ یہ بالکل ٹھیک ہے، اور میں اس میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ چیز انکلکیٹ کرنی ہے اپنے اندر کہ انسان دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک گھٹیا انسان ہوتا ہے اور ایک بڑھیا اچھا انسان ہوتا ہے. دوسرے کو نیچا دکھانا، دوسرے کی بے عزتی کرنا، یہ گھٹیا پن ہے. اگر کوئی فرد کر رہا ہے، کوئی لیڈر کر رہا ہے، کوئی عالم کر رہا ہے، وہ بری حرکت کر رہے ہیں. سچی بات ہے کہ انسان کو دوسرے کے ساتھ اختلافی بات کرتے ہوئے یہ سوچنا چاہیے کہ اگر میں اس کے سامنے یہ بات رکھوں گا کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ہرٹ فیل کرے. مجھے اپنی بات بھی پہنچانی ہے اور مجھے اس کے باوجود سیولائزڈ پولائٹ رہنا ہے. لوگ کہتے ہیں یہ دونوں ممکن نہیں ہے. یہ بالکل ممکن ہے. اس کے لیے اگین تربیت کی ضرورت ہے، پریکٹس کی ضرورت ہے. اس پہ کبھی میں دیکھتا ہوں جب بھی ہر 4 سال کے بعد جو ہے امریکہ کا جو الیکشن ہوتا ہے شاید پوری دنیا ٹیون ان کر کے دیکھتی ہے کیونکہ اٹس اے گڈ مارکیٹنگ ایکسرسائز فرام دیم آلسو، کہ وہاں پہ جو پریزیڈینشیل ڈیبیٹ ہوتی ہے اینڈ سم ٹائم جو ہے پہلے ان کی پارٹی کی ڈیبیٹس ہوتی ہیں جو ان کا طریقہ ہے، اس کے بعد پھر پارٹی لیڈر چنا جاتا ہے، پارٹی لیڈر کے بعد جو ہے پھر اس کے بعد ڈیموکریٹ اور ریپبلکن جو ان کے وہ ہوتے ہیں کینڈیڈیٹس ان کی ڈیبیٹ ہوتی ہے. اور دیر آر ٹائمس وہاں پہ جو ایک دوسرے کے اوپر الزام لگاتے ہیں یا ایک دوسرے کے اوپر کامنٹ کرتے ہیں، دے آر کوائٹ بروٹل، مگر ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اوکے دس از اے پارٹ آف دا پروسیس. ایسا کیا یہ ہمارے یہاں ممکن ہے کہ ہم لوگ جو ہیں اب میں پیور سیاسی اس کے اوپر بات کر رہا ہوں یا پھر اس کی جو ہے کوئی مذہبی لوگ ہیں، is it possible to talk to us in our cultures in this kind of an atmosphere اس تمیز سے کہ جہاں پہ آپ ایک دوسرے کو دست گربا نہیں ہو جائیں گے؟ بالکل پاسبل ہے، ضروری ہے، اور اس کو انفورس کرنا چاہیے اور پبلک کو ڈیمانڈ کرنا چاہیے. ہر سمجھدار آدمی کو ڈیمانڈ کرنا چاہیے کہ
اگر گفتگو ہوگی تو تہذیب سے ہوگی. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ میں پہلے عرض کر چکا کہ میرے اور آپ کے درمیان اختلاف ہے اور ہم آپس میں گفتگو کر رہے ہیں. ہمارا ایک ہی مقصد ہونا چاہیے اور وہ یہ ہے کہ سچائی سامنے آئے. اور یہ جو ہوتی ہے نا گفتگو جس میں میں بات کر رہا ہوں, آپ مجھے ٹوک رہے ہیں, آپ بات کر رہے ہیں, میں درمیان میں شور مچا رہا ہوں, اس میں سوائے شور کے تماشے کے کچھ اور نہیں ہوتا. وہ کہا نا غالب نے کہ جمع کرتے ہو کیوں رقیبوں کو, ایک تماشا ہوا گلا نہ ہوا. تو ہم تماشا کرتے ہیں. ہمیں جب اختلافی بات کریں, دیکھیں اختلافی گفتگو میں بڑی لرننگ ہوتی ہے, ان کے لیے بھی جو اس میں انوالوڈ ہے اور ان کے لیے بھی کہ جو سن رہے ہیں. اس میں ایک لازمی شرط یہ ہونی چاہیے کہ جب میں بات کروں آپ سنیں, آپ بات کریں میں سنوں, درمیان میں ٹوکے نہیں. اور ایک اور لازمی شرط ہونی چاہیے میرے خیال میں کہ ہم دونوں کو ایکول ایئر ٹائم ملنا چاہیے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی حرج نہیں کہ ہم کہیں جی کہ خالد صاحب اگلے 3 منٹ آپ کے, 3 منٹ کے بعد آپ رک جائیں گے, پھر اگلے 3 منٹ آپ کے. آپ یقین جانیے کہ اگر اس طرح سے ہم گفتگو کرنے لگے بہت سیکھیں گے ایک دوسرے سے. سر اس کے اندر یہ ہمارے یہاں جو ہے, اگین کمنگ بیک ٹو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز, اس طرح کے کوئی مواقع اسٹوڈنٹس کو پرووائڈ کیے جاتے ہیں؟ بعض میں کیے جاتے ہیں, بعض میں نہیں کیے جاتے. مثال کے طور پر لمز میں نے پڑھایا ہے, وہاں MBA میں عام طور پر کیس اسٹڈی میتھڈ ہوتا ہے, اور کیس اسٹڈی میتھڈ کے ذریعے سے جو پڑھائی ہوتی ہے اس میں اصل میں سارے اسٹوڈنٹس انوالوڈ ہوتے ہیں. ہر ایک گفتگو کرتا ہے اور دوسرے پھر اس کو سنتے ہیں. لیکن اکثر یونیورسٹیز اور کالجز میں ایسا نہیں ہوتا. اس کی ضرورت ہے, اس کی تربیت ہونی چاہیے. ہمارے ہاں وہ ڈیبیٹنگ کی ایکسرسائزز ہوتی ہیں, وہ یہ ذرا اس سے اختلاف ہے, اس لیے کہ اس میں تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ دوسرے کو کنڈیم کیا جائے. کوئی ایسا ماحول کریٹ کرنا چاہیے کہ جس میں ہم ایک دوسرے کی بات سنیں, اپنی بات سنائیں, اور لوگوں کو بتانا چاہیے کہ کوائٹ اپارٹ فرام دا فیکٹ کہ اس سے معاشرہ بہتر ہوگا, یہ بڑی بڑی لذیذ چیز ہے, اس میں بڑا پلیجر ہے, اس میں بڑی لرننگ ہے. لوگ انجوائے کریں گے اس کو اگر ایک مرتبہ ان کو سمجھ میں آ جائے کہ یہ کیا ہے. کل میں ایک ساتھی نے جو ہے چھوٹا سا کلپ بھیجا تھا, پاکستان میں ٹرینر ہے جس کا نام یاد نہیں آ رہا, انہوں نے بڑی اچھی بات کی تھی کہ پاکستان میں جو ہے اب یہ چھوٹے چھوٹے اسکولوں کے اندر جو ہے گھروں میں اسکول بن رہے ہیں, اور ان کے باہر بڑے بڑے بورڈ لگے ہوتے ہیں کہ ہمارے بچے نے اس دفعہ 4 بچوں نے بورڈ میں پہلی پوزیشن حاصل کی, اتنے بچوں کے A لیولز آئے. تو کہتے ہیں میں نے جا کے کبھی ان اسکول مالکان سے پوچھتا ہوں کہ ان بچوں کے کھیلوں کی کمپٹیشن کے لیے آپ کے پاس یہاں پہ لون تو ہے نہیں, یہاں پہ یہ بچے سپورٹس کیسے کرتے ہیں؟ کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ شام کو جو ہے ہم نے کہیں پہ کچھ اسکولوں سے وہ کی ہوئی ہے شاید کانٹریکٹ, یا کہا ہمارے بچے جو ہیں شام کو اگر چاہیں تو وہاں پہ جا کے کچھ اپنی جو ہے ایکسرسائز وغیرہ کر لیتے ہیں. تو انہوں نے کہا تھا کہ ایکسرسائز میں اور اسپورٹس کمپٹیشنز میں بہت فرق ہے, کیونکہ اسپورٹ کمپٹیشن آپ کو ہارنا سکھاتا ہے, جیتنا نہیں, ہارنا سکھاتا ہے. This is a very profound thing he said. اور انہوں نے کہا کہ یہ چیز سکھاتا ہے کہ ہار کے بھی آپ جو ہے نا تحمل رکھ سکتے ہیں, اور کئی دفعہ ہارنے کے بعد جو ہے نا پھر آپ جیتتے ہیں. اب کیونکہ ایجوکیشن بھی ایک انڈسٹری بن گئی ہے, اور اس کے اندر جو ہے یہ ٹورنامنٹس اور کمپٹیشنز جو ہیں اسکول لیول کے اوپر, اب ظاہری بات ہے کیسے ہوں گے جب گراؤنڈز ہی نہیں ہیں. تو یہ بہت مجھے اچھی بات لگی تھی کہ نا کہ you should know how to learn from a very early childhood. بالکل صحیح بات ہے, میں سمجھتا ہوں کہ بڑی پروفاؤنڈ بات ہے. لیکن بس اس میں یہی چیز ایڈ کروں گا کہ جب تک کہ اسپورٹس میں انوالو ہوتے ہوئے بچوں کو یہ نہ سکھایا جائے کہ دیکھو تم ہارو گے بھی اور جیتو گے بھی, تمہیں ہمیشہ دیانتدار ہونے کی ضرورت ہے. دیانتداری سیکھو اور ان تجربات سے گزرو. آپ کو اسپورٹس بھی کچھ نہیں سکھاتا. ہم نے دیکھا ہے اپنے ملک میں کہ اسپورٹس کے چیمپئنز ہیں جن کو جب ملا اقتدار تو انہوں نے باقیوں کی ایسی کی تیسی کی اور بائی ہک اور بائی کک سب کچھ کیا. اس میں اصل میں چیز کی نہایت ضرورت ہے بہت شدید, وہ یہ ہے کہ آدمی دیانتدار ہو. یعنی اسپورٹس میں بھی آپ بعض اوقات ایکٹنگ کر سکتے ہیں, بعض اوقات آپ صرف اس وجہ سے ہار کو برداشت کر سکتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی چوائس نہیں. سو یہ سب کچھ مل ملا کر ہمیں تربیت کرنی ہوگی, جس میں آنیسٹی, دوسرے کی رسپیکٹ اور ہارنے کا سلیقہ, پولائٹنس, یہ سب کچھ سکھانا ہوگا.
ایک جو ہے نا ایک کوئکلی قصہ یاد آ رہا ہے. آپ کو یاد ہوگا ٹینس کے دو گریٹس ہوتے تھے, بیجون بورگ اور اندرے اگسی. تو اس میں جو ہے وہ قصہ تھا کہ بیجون بورگ کی جو وہ تھی سرو, اس کو پک کرنا بڑا مشکل تھا, اور وہ اس کی سب سے بڑی اسٹرینتھ تھی. اور مگر کچھ عرصے کے بعد جو ہے نا اندرے اگسی جو ہے ہی بیکیم لائک کوائٹ پروفیشنٹ, کہ اس کی سرو کو پک کر لیتا تھا, بلکہ ہی واز ایبل ٹو کنٹینیوسلی ڈیفیٹ ہم ایز ویل. تو ریٹائرمنٹ کے بعد جو ہے ایک دفعہ وہ کہیں ساتھ بیٹھے تھے میونک میں کسی اکٹوبر فیسٹ میں کہیں, تو اس میں جو ہے اندرے اگسی نے اس کو بورگ کو بتایا تھا کہ میں کتنے گھنٹے تمہاری ویڈیوز دیکھتا رہا, اور اس کے بعد پھر میں نے ایک نوٹ کیا کہ تم اپنی سرو کرنے سے پہلے اپنی زبان جو ہے نا منہ کے باہر نکالتے ہو ایک سائڈ کے اوپر, یہ تمہاری عادت ہے, اور جس سائڈ پہ تم زبان نکالتے ہو اس سائڈ پہ تم سرو کرتے ہو. کہتے ہیں this is how I picked up. وہ کہتا ہے کہ he almost fell off the chair. مجھے پتا ہے خالد صاحب آج کے پاس آپ کے پاس جو ہے نا وقت کی قلت ہے. جسٹ ٹو کوئک کوسچنس. ایک آپ نے پہلے ذکر کر دیا ہے کہ جو آپ نے کہا تھا نا کہ کہ آپ جو ہے نا کہ آپ یا تو بہت اچھے ہو سکتے ہیں یا آپ بہت خرابی کی طرف جا سکتے ہیں. تو اس میں یہ میرے پوائنٹ تھا, وہی میں نے لکھا تھا کہ دیر آر ٹائمز ویئر اٹ پیز ٹو بی مسٹر نائس, کہ جو ہے وہ سرکے کے اوپر مکھیاں نہیں آتی, شہد کے اوپر ہی آتی ہیں. تو ایک دفعہ جب آ جاتی ہیں تو الفاظ جو ہیں, دس از لائک ون ٹاپک جو ہمیشہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ جس چیز سے انسٹیگیٹ ہوتے ہیں, جس چیز سے ہمیں غصہ چڑھتا ہے, ہم ریئیکٹ کرتے ہیں, ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے دیز آر جسٹ کمبینیشن آف ورڈس. اگر ہم اس کو سمجھ لیں, آواز ہے اور اس کے اندر کچھ جو ہے نا ایک الفاظ کا کمبینیشن ہے. یہ ایسا کون سا ہمارے اندر جو ہے نا ڈیش پیدا کر دیتا ہے کہ ہم کہتے ہیں یار کہ اس کے اگلے کی ہمیں بات نہیں سننی. وہی بات جو آپ ابھی فرما رہے ہیں کہ دوسرا شخص کچھ الفاظ بولتا ہے اور ہم ان الفاظ کو ایسے معنی پہنا دیتے ہیں کہ جس کے بعد ہم اس کی نیت پر شک کرنے لگتے ہیں اور پھر ریئیکٹ کرتے ہیں. اس میں دونوں پارٹیز کو محتاط ہونے کی ضرورت ہے. یقیناً بولنے والے کی ذمہ داری ہے کہ وہ الفاظ کا ایسا انتخاب کرے کہ جس میں وہ دوسرے کی فیلنگز کو ہرٹ نہ کر رہا ہو. وہ ہم ایک زمانے میں گوروں کو کرٹیسائز کرتا تھا کہ بڑے ڈپلومیٹک ہوتے ہیں اور ان کے الفاظ ایسے نپے تلے ہوتے ہیں کہ جس میں وہ بات بھی کر جاتے ہیں لیکن ایک بندے کو احساس نہیں ہونے دیتے. آئی تھنک یہ میں اب اس کی تعریف کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ کو اپنی بات بھی پہنچانی ہے لیکن آپ نے کسی کو ہرٹ نہیں کرنا. یہ ضروری ہے. لیکن دوسرے آدمی کو بھی سوچنا چاہیے کہ بعض اوقات ایک آدمی اتنا ٹرینڈ نہیں ہوتا, اتنا کلچرڈ نہیں ہوتا, تو آپ اس کی بات کی اصل حقیقت کو جاننے کی کوشش کریں, نہ کہ آپ الفاظ کے ظاہر کو آپ ایشو بنا لیں. آخری بس کوئکلی جو کوشچن ہے جو میں نے آپ سے سب سے پہلے پوچھا تھا خالد صاحب, کہ پلیز جو ورڈ اختلاف ہے جو ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے, دین میں بھی استعمال ہوتا ہے, اس کی اصل تعریف کر دیجئے کہ جو ہے نا کہ اس کو کس طرح سے مس یوز کیا جاتا ہے. کہ ہم کہتے ہیں کہ جو ہے علماء میں اس چیز کا اختلاف تھا, وہ کہتے ہیں اچھا اختلاف تھا, اس کا مطلب ہے کہ وہ میجر مسئلہ تھا. یہ اصل میں ہمارے ہاں پرابلم پیدا ہوئی ہے جب سے ہم نے ایک ایسے سوچ اپروچ کو اپنا مقصد بنا لیا ہے, اپنی پالیسی بنا لیا ہے, جس کو تقلید کہتے ہیں. ہمارے ہاں یہ طے ہو گیا ہے بہت سے مذہبی حلقوں میں کہ آپ کو اپنے عالم یا علماء کی بات کو آنکھیں بند کر کے ماننا ہے, اور اگر کوئی اختلاف کرتا ہے تو اصل میں وہ سازش کر رہا ہے, وہ فتنہ پردازی کر رہا ہے. اور میں یہ بتاؤں یہ اتنی خطرناک بات ہے. اس کے بعد اللہ نے جو انسان کو عقل دی ہے وہ اپنے پوٹینشل کے مطابق فنکشن کرنا بند کر دیتی. آدمی کو یہ ہوتا ہے کہ مجھے تو لوگوں کی مرضی اور ان کے اوپینین کے مطابق بات کرنی ہے. یہ وہ چیز ہے کہ جو ہمارے ہاں شروع میں دور اول میں نہیں تھی. آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ائمہ کے درمیان اختلافات ہوتے تھے لیکن کبھی وہ جھگڑوں کا, نفرتوں کا باعث نہیں بنے تھے. آپس میں گفتگو ہوتی تھی اور اس میں وہ اپنی بات کو, اپنے پوائنٹ آف ویو کو چینج بھی کرتے تھے. میں ایک امپورٹنٹ بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کا دین ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم آنےسٹ لوگ. آنےسٹی صرف یہ نہیں ہوتی کہ میں آپ سے
گفتگو میں صحیح بات کروں, میری سوچ بھی آنےسٹ ہونی چاہیے. جی آپ کی میری سوچ آنےسٹ ہو نہیں سکتی جب تک کہ میں دوسرے کی جو مجھ سے اختلاف کر رہا ہے بات دیانتداری سے اوپن ذہن کے ساتھ نہ سمجھ. جب یہ ہو جائے گا تو پھر اختلاف کوئی برا لفظ ہوگا ہی نہیں, پھر تو بڑا ویلکم ہوگا. ویلکم انسان کرے گا ان لوگوں کو کہ جو آپ سے مختلف پوائنٹس آف ویو رکھتے ہیں, صرف ایک شرط کے ساتھ, اچھی طرح سے گفتگو, اخلاق تہذیب کے دائرے کے اندر. سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل کا زمانہ ہے, آف کورس اس کے اندر اس کے بہت سے فوائد بھی ہیں, مگر لاسٹ جو پوائنٹ بس جسٹ آئی وانٹ ٹو سے ان پاسنگ کہ اگر کسی سے اختلاف ہو تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس کو واٹس ایپ بھیج دیا جائے اور آپ جو ہے نا یا فیس بک کے اوپر کوئی کمنٹ کر دیا جائے. ہیو دا کریج کہ دوسرے آدمی کے سامنے جائیے, اگر آپ اتنے بہادر ہیں اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کی بات ٹھیک ہے, اس کے سامنے جا کے جو ہے نا اس سے منہ پہ بات کیجیے. ہو سکتا ہے آپ کی غلطی ہو کہ جا کے اسے بتائیے کہ مجھے آپ کی اس بات سے میں متفق نہیں ہوں, بجائے اس کے کہ ایک واٹس ایپ میسج بھیج دیا گیا اور جا کے ان کو جو ہے کہا کہ بھائی یہ مسئلہ ہے. اور تو ڈیجیٹل کا بالکل استعمال ہونا چاہیے مگر اس طرح سے نہیں. بڑی امپورٹنٹ بات ہے. دیکھیں میں اور آپ آمنے سامنے ہیں اس وقت, اگر ہم اختلاف کریں گے تو ایک تہذیب کے دائرے میں کریں گے, اس لیے کہ ہمیں ایک دوسرے کا لحاظ ہوگا. جی وہ واٹس ایپ یا فیس بک پہ کمنٹس لکھتے ہوئے آدمی سامنے ہی نہیں ہوتا. تو آپ دیکھیں کس قدر اس میں نیگیٹو چیزیں سامنے آتی ہیں کہ آدمی پریشان ہو جاتا ہے. جی اور یہی اصل میں کردار اور شخصیت کی خوبی ہے کہ آدمی لکھتے ہوئے بھی احتیاط کرے اور یہ سوچے کہ دوسرے پر اس کا کہیں کوئی ایسا منفی اثر تو نہیں پڑے گا کہ جو مطلوب نہیں. ٹھیک ہے خالد صاحب, بہت بہت شکریہ سر. انشاءاللہ تعالیٰ شکریہ جناب. I'll just catch up with you in the next episode. اور اپنا خیال رکھیے گا انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم. وعلیکم السلام.